بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ الاحقاف کی آیت 10۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سوچنے کا یہ مقام، غور کرنے کی یہ بات، جو لوگ انکار کر رہے ہیں، جو لوگ رسول کی بات نہیں مان رہے، اس کتاب پر اعتراضات ہیں اور اس کتاب کے بارے میں انہیں گمان ہے کہ یہ کتاب خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ آپ نے تصنیف کر لی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کا ان کو کوئی یقینی علم نہیں۔ پہلی بات آپ کے سامنے تھی کہ اور قرآن مجید خود اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ شواہد کیا بتا رہے ہیں۔ شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں تحریر کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو وہ سمجھتے اور جانتے بھی تھے۔ اور فرض کیجئے کہ اگر انہیں یقین حاصل نہیں ہو رہا تھا تو اس بات کا بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ہاں یہ یقیناً آپ نے تحریر کی ہے، یعنی گمان تھا ان کا، خیال تھا ان کا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہارا گمان ہے تو گمان درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، یعنی علم ہے جو کہ حقیقت کی بات ہے کہ جس کو کہا جائے کہ درست ہے، غلط نہیں ہو سکتا، تو تمہارے پاس کوئی علم تو ایسا ہے نہیں۔ لہٰذا سوچو کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن بات کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کا یہ رویہ تھا۔ اب اس ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اس جیسے ایک کلام پر، اس جیسے علی مثلہ، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کی بات ہے، اس جیسے کلام پر، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ اگر دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی کتاب آتی تو یہ بات تھی کہ بھی آج تک تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی شک میں پڑتا۔ لیکن جب اس سے پہلے آئی ہوئی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں پر ایمان لانے والے بھی موجود ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب آئی، توریت کی بات ہے، انجیل کی بات ہے، تو آج یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور یہ خاص طور پر توریت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کی طرح کا ایک کتاب آ چکی ہے، یا اسی کتاب کی بات کی جائے تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ جو اس پر گواہی دے چکا ہے، اس پر ایمان لا چکا ہے، اس کی شہادت دے چکا ہے۔ تو یہ بات کسی اعتبار سے، اسی حوالے سے ہے کہ ایک بات تو یہی کہ اگر اس دور میں چلے جائیں جب وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی لوگ ایمان لائے، اور اب بھی اس کتاب پر ایمان لانے والے سامنے آتے رہیں گے۔ یعنی یہ آیت سورت تو مکی ہے اور یہ بات ہی مکی کے اندر ہو رہی ہے، لیکن مدینے کے اندر لوگ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، یعنی اس کتاب پر یہودیوں میں سے بھی جیسے عبداللہ بن سلام کی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں نے شاید ان کا مصداق بھی قرار دیا، یعنی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکے ہی میں یہاں نجاشی کے پاس سے یا حبشہ سے جو ہے جو وفد آئے عیسائیوں کے، اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بات بتائی سورہ مائدہ میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا، انہی کے بارے میں کہ جب وہ آئے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے بھیگ گئی اور وہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ نجاشی کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ وہاں بھی جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا اس نے کہا یہ ایک ہی شمعدان سے نکلی ہوئی دو نور ہے، دو روشنیاں ہیں، یعنی انجیل کے بارے میں بھی کہا، قرآن کے بارے میں بھی کہا۔ تو غرض یہ کہ یہ باتیں ان کے سامنے موجود ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی انہونی بات ہو رہی ہے،
تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، یعنی تم نے نہیں ماننا تھا تو تم نے نہیں مانا، تم نے یعنی اس بات کو قبول نہیں کیا، ورنہ تمہارے سامنے اس بات کو قبول کرنے کے زیادہ شواہد موجود ہیں۔ تو فرما رہے کہ جب لوگ یہ رویہ اختیار کریں تو پھر اللہ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے یہ اب ضرور یہ کہیں گے، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، افک قدیم۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی مشرکین مکہ، ان کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا ایک استدلال یہ بھی تھا، یعنی جب وہ اعتراض کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی یہ سارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دانشور، سردار، یہ شیوخ ہمارے، یہ سارے کے سارے سب بے وقوف ہیں، کسی کی سمجھ یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ دیکھو یہ کل کے لڑکے، یہ کل کے نوجوان، یہ دیکھو یہ چھوٹی عمر کے یہ لوگ جو ہے ساری عقل ان کے پاس ہی ہے، اور یہ غریب لوگ، یہ غلام، یہ سارے عقل مند ہو گئی ہیں۔ اگر یہ عقل مندی کی بات ہوتی تو پہلے ان کی سمجھ میں آتی۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یعنی زمانہ دیکھا ہے انہوں نے، اس اعتبار سے بہرحال کہہ رہے تھے۔ اپنی جگہ پر ایک بات یہ اعتراض کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، تو انہیں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ ہم سے پہلے نہ کام، ان سے پہلے یہ کام کر چکے ہوتے، یعنی گویا یہ بھی گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو، یہ بھی ایک استدلال، یہ بھی ایک گھڑ رہے تھے دلیل، کہتے تھے کہ ایسا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ ہدایت نہیں لائے، انہوں نے اختیار نہیں کی ہے، تو اب کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، نیا نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے بات بھی پیچھے کہ بھائی کوئی نئی بات ہے تو بتاؤ، یہ تو پہلے بھی کتابیں آئی، تو کیا کہیں گے افک قدیم، یعنی کہیں گے کوئی پرانی بات ہے، پرانا جھوٹ۔ تو یہ اس اعتبار سے تو غرض یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، یعنی معاملہ ان کا کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، اب کہتے ہیں پرانا جھوٹ ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جسے نہیں ماننا ہے وہ 100 جو ہے اس کے لیے اعتراضات کرتا رہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا رہے گا۔ ان کا کام یہ بھی تھا کہ نہ صرف خود نہیں مانتے بلکہ دوسروں کو بھی آنے سے روکتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر غور کریں، سوچیں تو قرآن اپنی بات واضح طور پر بیان کرتا ہے، استدلال کرتا ہے پوری طرح سے۔ تو فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یعنی اس کتاب کا معاملہ بھی جیسے پہلے کہا گیا، پھر دوبارہ دہرا دیا گیا کہ اس کتاب کا معاملہ اسی کتاب کی طرح سے ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، توریت کی بات کی گئی ہے۔ حالانکہ اس کے درمیان میں انجیل بھی ہے، لیکن کہا ہی جاتا ہے اس لیے کہ شریعت کی جو کتاب ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے، وہ توریت ہے، اور انجیل جو ہے مواعظ حسنہ پر مشتمل ہے، وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال بات کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کتابیں ہیں، جیسے پوری شریعت وہاں پر تھی، شریعت ہمارے سے پوری کتاب تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں، اور خاص طور پر مدینے میں جا کر تو یہودیوں سے صاحب کا پیش آنا تھا، وہاں ان کے معاملے یہ بات تھی کہ ہاں دیکھو یہ تمہارے سامنے کتاب موجود تھی، اب کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، وہی مضامین ہیں، وہی باتیں ہیں، بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق ان معنوں میں بھی کرتی ہے کہ توریت میں خبر تھی اس کتاب کی، اس رسول کی، لہٰذا یہ آ گئی سامنے تو تصدیق ہو گئی۔ اس طرح بھی اور اس کے مضامین، اس کے مضامین کی تصدیق کرتے ہیں، وہ مضامین جو اللہ کی طرف سے جو تم نے ملا دیے ان کا معاملہ الگ ہے، ان کو الگ کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ کتاب کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، لینذر الذین ظلموا۔ اب یہ جو لسان عربیہ، عربی زبان میں کیوں ہے، عربی زبان میں عربوں کے درمیان نازل ہوئی ہے، ان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، اور پھر ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے یعنی آگے بڑھے گی تو پھر آگے ساری دنیا تک جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک ہی زبان میں کتاب ہوتی ہے جس کے درمیان نازل ہوئی ہے، اب اس کے ذریعے سے آگے جائے گی، اب زبانوں کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوگی، سب چیزیں اس ذریعے سے لوگوں کے پاس پہنچیں گی، لوگ سیکھیں گے۔ تو غرض یہ کہ یہ کتاب کسی ایک ہی زبان میں نازل ہونی تھی، تو عرب میں نازل ہو رہی ہے تو عربی زبان میں نازل ہو رہی ہے، عرب مخاطب ہے اس کے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عربوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے عرب و عجم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی سب اس پر ایمان لا رہے ہیں، بات اپنی جگہ پر ہے. اور جو سیکھنا چاہتے ہیں تو عجم میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو عربی کے اندر اس کتاب کے اس کے لیے عربوں سے آگے بڑھ گئے، یعنی اتنا انہوں نے اس کے اندر جو ہے کوشش کی، محنت کی، اور اہل زبان سے زیادہ آگے بڑھ کے انہیں کتاب کو سمجھا. تو غرض ہے کہ یہ تو اللہ نے بتایا کہ اس لیے ہے تاکہ اس سے متنبع کیا جائے. کسے؟ جو ظلم کر رہے ہیں، آج جو ظالمانہ روش اختیار کر رکھی ہے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور سارا نظام ظلم پر چلا رہے ہیں، انہیں متنبع کرے. کس بات سے متنبع کرے؟ یعنی جو انجام بد سامنے آئے گا اس کے نتیجے میں، اس ظلم کے نتیجے میں جس پر وہ اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا تو متنبع کیا جائے، بتایا جائے کہ جو اخلاق اعمال کی گمراہی ہے اور برائیاں جن کے اندر مبتلا ہیں ان کا کیا انجام سامنے آئے گا. اور نیک لوگوں کو اس کے لیے پھر بشارت ہے ان کے لیے کہ یہ جو کچھ اسے قبول کر کے اس راستے پر چلتے ہوئے جو قربانیاں دیتے ہیں، جو ایثار کرتے ہیں، جو پابندیاں قبول کرتے ہیں، اس کا بہترین بدلہ انہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ثم استقم، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. یہ مضمون تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ حمیم سجدہ میں بھی گزر چکا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یعنی وہاں یہ مضمون سامنے آیا تھا کہ وہاں بھی استقامت اختیار، اللہ کو رب کہنا ماننا اور اس پر استقامت اختیار کرنا. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں کہ جب آدمی اللہ کو رب تسلیم کر لیتا ہے، رب مان لیتا ہے، اور ماننے کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی پھر اس پر مستقیم ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، یعنی پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، مرتے دم تک اس پر قائم و دائم رہتا. ایک بات تو زبان سے کہنا ایمان لانا، ایمان آدمی کیسے لاتا ہے؟ دل سے، زبان سے لاتا ہے، اظہار کرتا ہے، دل میں سے لاتا ہے، زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے. اور استقامت کیا ہے؟ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، پوری زندگی میں اس پر قائم و دائم ہو جاتا ہے. استقامت کیا؟ تو یہ عمل کے حوالے سے سامنے آتی ہے بات. تو یہاں پر یہی بات پھر دہرائی گئی جیسے بات ہوئی، تو اب اس کی اتنی تفصیل میں نہیں جاتے اس مقام پر، لیکن یہ بات سامنے رہے کہ اللہ کو رب ماننا اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہ بنیادی بات ہے. اللہ کو رب ماننے کے جتنے معنی و مطالب ہیں، جتنی وسعت ہے، ان سب کے حوالے سے ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی ہے کہ آیا ہم اللہ ہی کو رب تسلیم کرتے ہیں یا کسی اور کو رب بنا بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں، جیسے سورہ توبہ کے اندر بنی اسرائیل کے بارے بتایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. ظاہر اس کی تشریح آ گئی نا وہاں پر، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنا رب بنایا تھا. تو کیسے بنایا تھا؟ بلا چو چرا اطاعت، یعنی مستقل بذات اطاعت کرنے لگے تھے ان کی، بس انہی کے پیچھے جیسے کہیں، حلال کہیں تو حلال، حرام کہیں تو حرام. یہ تشریح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی. ان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی پابند ہے اپنے رب کا، یعنی جس کی بھی اطاعت کرتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہو، یعنی وہ اللہ کی بات بتا رہا ہو. تو اس اعتبار سے دلیل لانی پڑے گی کہاں سے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف سے، کتاب اور سنت کی طرف سے دلیل ہوگی تو مانی جائے گی بات. اور اس سے بے نیاز ہو کر اس کے برخلاف کوئی بات کہی جائے تو کوئی بھی کہہ رد کر دی جائے گی. یعنی یہ ہے بندگی کا معاملہ، یہ اللہ کو رب ماننے کا معاملہ. اور پھر ہر قسم کا امید اللہ ہی سے ہے، ہر قسم کا خوف ڈر وہ بھی اللہ ہی کا ہے. تو یہ سارے تقاضے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہنا، اس کا نام استقامت ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے لیے اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا ان کے اوپر. آپ دیکھیے پھر اپنے ذہن میں تازہ کریں. بہت پرانی پہلے جو ہم نے بات کی تھی جس میں بات تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت یاد ہے نا؟ خبردار، یعنی اللہ ہوشیار کیا گیا تھا. کیا بتایا گیا تھا؟ کہ جو اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے.
یعنی بات تھی نا. اب یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے؟ اب اس کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں بھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کو رب مان کر استقامت اختیار کرے گا وہی ولی اللہ ہے. اس کا معاملہ یہی مطلب سامنے آیا. اس کے لیے بھی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں بھی یہی بات کی, یہاں بھی یہی بات کی ہے. اس اعتبار سے بات بنے گی نہیں, سمجھ میں آتی ہے بات یہ. ابھی یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کو رب مان کر استقامت اختیار نہ کی, یعنی عملی میدان کے اندر, تو پھر ولایت کا معاملہ نہیں ہے, پھر اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح قائم نہیں ہے, پھر مسئلہ برقرار ہے. تو یہ چیز اس طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو خیر یہ قرآن مختلف مقامات پر باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے, ایک مقام دوسرے مقام کی اور وضاحت بھی کر رہا ہوتا ہے, یا اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یہاں بھی بات بتا دی. تو اسی لیے کہ جو اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط قائم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دنیا و مافیہ سے, یعنی اس اعتبار سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اسے غمگین نہیں کرتی, یہ چیزیں اسے متفکر نہیں کرتی, بلکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے. اور دنیا میں اس کے معاملات مختلف ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ کہ خوف اور غم جہاں نہیں ہے وہ اصل مقام تو جنت ہے, یعنی جہاں پر اس کا تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن دنیا میں بھی جیسے آپ لوگ ڈرے ڈرے سہمے سہمے خوف زدگی کے عالم میں, یعنی یہ اور غم کے اندر, تو یہ کیفیت بھی نہیں ہوتی ان کی کہ دنیا میں بھی ٹھیک ہے. دنیا میں اپنے عمل کا ڈر لگا رہتا ہے, یعنی اپنے عمل سے آدمی ڈرتا ہے کہ اس کا عمل ایسا نہیں ہے, اسے خراب نہ کر دے, نقصان نہ ہو جائے, اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. یہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن دنیا کے آنے اور جانے کا غم نہیں ہوتا اسے. دنیا کے آنے اور جانے کا اس نے جو پتا چلتا ہے من جانب اللہ ہے, اور دنیا عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. یہاں تو ایک امتحان ہے, ابتلا ہے, آزمائش ہے, اس کے اندر ہے آدمی, اور اصل تو مقام وہاں ہے جب بدلہ ملنے والا ہے, اور سب کچھ اللہ کی طرف سے. تو غرض یہ کہ یہ کیفیات جو ہے دنیا میں بھی اس کا ایک پردہ, اس کا ایک یعنی علامت دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, یہ بھی اسے حاصل ہوتی ہے. یہ بات کہی. اور پھر کیا کہا, یہی لوگ اصحاب الجنہ ہے, یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں, اور پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے, ہمیشہ وہاں رہیں, خالدین فیہا, خالدین فیہا. اور پھر یہ جو بات بار بار آتی ہے, یہ بات بھی جزاء بما کانوا یعملون, جزاء بما کانوا یعملون. یہ جزا ہے, یہ جزا ہے. یہ جنت کیا ہے, یہ جو انہیں مقام ملا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والا, یعنی یہ مقام بھی, اور یہ جنت جس میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے گئے, کیا ہے نتیجہ ہے کس چیز کا, بما کانوا یعملون, جو عمل وہ کرتے تھے اس کا نتیجہ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بنیادی طور پر عمل کا معاملہ, آدمی جب عمل کے سے دور ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا, ظاہر سی بات ہے کیسے ہوگا. عمل کے اس مقام تک پہنچنا جہاں یہ چیزیں اس کے لیے دنیا میں بھی سامنے آ جائیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے توقع ہو کیا ایسا ہو. تو اصل یہی بات بتائی جاتی ہے کہ عمل کا معاملہ کیا ہے, یہی کہ اللہ کو رب مان کر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جانا. اب پوری زندگی میں اس کی اطاعت اس کے رسول کے ذریعے سے, یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لینا, قرآن و سنت کو اپنا امام بنا لینا, اس کے پیچھے چلنا. یہ بات ہو رہی انتظام, یہ کون سا عمل کرنا ہے. یہ اپنی جگہ یہ دونوں آیتیں ہمارے سامنے واضح ہیں. آگے فرمایا پھر ابینی کے حوالے سے مزید بات ہو رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فرمایا اللہ رب العالمین نے, ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں, یعنی مسلم ہوں, تیرا مسلم. یہ بات اس آیت میں ہمارے سامنے آتی ہے, یعنی کئی پہلو اس کے اندر آ گئے, ایک ہی آیت میں جمع ہو گئے. پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہدایات دی ہیں دنیا میں
انسانوں کے ساتھ تعلق کی بات، کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلق میں سب سے پہلے جس کا مرتبہ رتبہ آتا ہے سامنے، جس تعلق کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، وہ اولاد اور والدین کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو انسان کا سب سے پہلا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ، یعنی رب اور معبود کا، عبد اور معبود کا تعلق جو ہے، یعنی عبد انسان ہے، اللہ معبود ہے، یعنی اس اعتبار سے وہ تعلق پہلا۔ اور اس کے بعد جب انسانوں سے انسانوں کے معاملات درمیان میں ہیں تو اولاد اور والدین کا معاملہ رکھ دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ مضمون بھی بار بار پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اور اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے والدہ کو یہاں بنیاد بنا کر بات کی ہے۔ والدین کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ سارے، یعنی صرف یہ نہیں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ صرف والدہ کے ساتھ ہی کرنا، والدین کے ساتھ، والدین میں والد والدہ دونوں داخل ہے، دونوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر ایک آدمی ماں کو راضی کرے اور باپ کو ناراض کرے تو بھی بات پوری نہیں ہوگی، بات مکمل نہیں ہوگی، یعنی کام پورا نہیں ہوگا۔ اگر وہ باپ کو راضی کرے اور ماں کو ناراض کر دے تب بھی ایسے ہی معاملہ رہے گا۔ یعنی دونوں کے ساتھ اسے جو رویہ اختیار کرنا ہے، دونوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، پڑھ کر آ رہے ہیں پیچھے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی جب کوئی ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو دونوں کے ساتھ حوالے سے اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ایک کے معاملے میں کچھ اور ایک کے معاملے میں کچھ، یہ البتہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کے حوالے سے اس مقام پر ماں کے معاملے کو سامنے رکھا ہے اور اسے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، زیادہ اسے احساس دلایا گیا۔ اور اس اعتبار سے بھی بات آتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاتون کے معاملے میں یعنی اس کا تحفظ کتنا کیا ہے، یعنی جب اس کے ماں کی حیثیت سے اس کا حق ادا کیا جائے گا تو زیادہ معاملہ ہوگا نا، اس معاملے میں زیادہ فکر بندی ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں کیا بتایا کہ اس نے کیا خدمت انجام دی تمہاری؟ پہلی بات کیا بتائی کہ اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا، ایک بات مشقت اٹھا کر گنا، دوسری بات، اور تیسری بات کیا ہے؟ دودھ پلایا، 2 سال اس کے اندر لگا دیے، تو 3 باتیں ہو گئی نا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کا حق تم پر، جب پوچھا گیا کس کا حق زیادہ ہے، پہلے کس کا؟ والدہ، پھر دوبارہ والدہ، تیسری مرتبہ والدہ، چوتھی مرتبہ والد کا، اور اس کے بعد پھر اور اقربا کی بات کی، یعنی انسان کے لیے تو ایسی اہمیت کا احساس دلایا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ 3 ہی باتیں بیان کی ہیں، یعنی 3 ہی باتیں سامنے آ گئی کہ ایک ان کا یہ تم پر حق، یعنی یہ کام ہوا، حمل کا مات زمانہ، پھر وضع حمل کا زمانہ، یعنی وہ مشقت، ایک مشقت وہ جو 9 مہینے کی مشقت رہی، پھر ایک مشقت کون سی آ گئی؟ وضع حمل کی آ گئی، اب بھی چھٹی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی 2 سال دودھ پلا رہے، یعنی پھر جو رضاعت کا زمانہ، یہ بھی تیسری مشقت ہے۔ یہ تو غرض یہ کہ اس طرح مشقت پر مشقت، یعنی ساری باتیں، تو اس حوالے سے اس کا حق زیادہ بن گیا، یعنی اس معاملے میں اسے زیادہ اہمیت دی گئی۔ لیکن بات جیسے پہلے عرض کی گئی کہ بہرحال حق دونوں کا ہے، یعنی آدمی کسی ایک کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، یہ الگ بات کہ ہاں اس میں اللہ نے اسے فوقیت عطا فرمائی، تو اس میں یہ بات بتا دی گئی۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر ضمناً یہ موجود ہے، اور یہ بھی تفاسیر کے اندر اس پر بات ہوتی ہے، تفہیم میں بھی آپ کو اس کی بات ملے گی، یہ جو کہا کہ اس کام میں اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، تو اس کے لیے اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے، ایک قانونی بات سامنے آ جاتی ہے کہ حمل کا کم از کم جو دورانیہ ہے وہ 6 مہینے، یعنی 24 مہینے تو بتا دیے گئے رضاعت کے، الگ سے بیان کیا۔ پہلے بات آ گئی ہے سامنے، سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے یہ بات، یہ اس کے بعد ہی بات آئی ہے، اور سورہ عنکبوت میں، تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے سورہ لقمان میں، تو یہاں جو بات کی گئی وہ کیا ہے کہ 30 مہینے، تو اس کے سے پتہ ہے حمل اور دودھ چھڑانے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 مہینے کم از کم مدت ہے، یہ استدلال کیا اس کے ذریعے سے فقہا نے، یعنی اس میں یہ بات سامنے کہ اس کے اندر یہ ایک بچے کی پیدائش کا کم از کم دورانیہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اب اس کے بعد بات کیا ہوا؟ حتیٰ اب یہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، اپنے اس رضاعت کے شیر خوارگی کے مرحلے سے گزرا، اب یہاں تک کہ چلتے چلتے حتیٰ اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، یعنی اب یہ اشدہ کی بات اور 40 سنہ کے اس کے ساتھ تعلق کی بات، بنیادی بات یہ ہے جس سے پتہ چلتی ہے، یعنی مختصر سی بات کیا ہے کہ اس نشو و نما
نشوونما دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جسمانی اور ایک ذہنی، دونوں نشوونما ہوتے ہیں. یعنی انسان کے شعور کے اندر بھی پختگی آتی ہے، آگے بڑھتا ہے. یعنی لڑکپن میں کچھ ہوتا ہے، جوانی میں کچھ ہوتا ہے، اور جا کے پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کچھ اور بات ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک زمانہ ہے، اسے اتنی مہلت ملی ہے یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے، گویا اب اپنے پیک پر ہے. اسے کہا جائے اب اس مقام پر ہے کہ جہاں کہا جائے کہ اب اس پر جو عروج کا زمانہ ہے جتنا اس مقام پر پہنچ چکا ہے. اب یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث ہے، یہ عروج کا زمانہ کتنی دیر رہتا ہے اور کب سے زوال شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس بحث کی معاملہ الگ ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ سورج کا زوال کیا ہے، لمحے بھر کے لیے سورج اپنے نصف النہار پہ آیا اور زوال پذیر ہو گیا، یعنی بات اس کی ہے. تو انسان کے لیے کیا وقت ہے، انسان کے لیے معاملہ یہ تو یہ الگ بات ہے، یہ الگ پہلو ہیں، الگ چیزیں ہیں. لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا یہ عروج کا زمانہ. اب اس کے اندر جب اتنی مہلت مل گئی ہے اب اتنی سمجھ تو آ جانی چاہیے. یعنی گویا بات کیا ہو رہی ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں بیان کی جا رہی کوئی ایسی چیزیں کہ صاحب آپ کو پتہ چلے یہ کہ ایسا بھی ہوتا، بلکہ یہ بات کہ اتنی مہلت ملی، اس مقام تک پہنچ گئے اور اب بھی سمجھ نہیں آئی. یعنی ابھی تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ابھی تم کہاں پڑے ہوئے ہو، کس مقام پر ہو. اور جو اس مرحلے سے گزر کر آگے چلا گیا، یعنی 40 سے گزر کے 50 اور 60 پہ پہنچ گیا، تم تو گزر کے آئے نا یہاں سے. یعنی یہ مرحلہ بھی آیا اور اب اس مرحلے تک بھی آ گئے ہو. فرض یہ کہ یہ تو بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آدمی اس پیک پر پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، تو اب اسے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کس طرح سے استوار کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا معاملہ ہونا ہے. تو یہاں پر وہ بات آ گئی کہ 40 سنہ کے بعد اب ایک دعا آ گئی. یہاں پر دعا آ گئی. یہ دعا سورہ نمل میں بھی ہم پڑھ کر آئے، یاد ہوگا آپ کو، سورہ نمل میں بھی یہ دعا ہم پڑھ کر آئے. اس دعا میں وہاں پر کوئی دعا کس کے حوالے سے تھی، اس وقت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تھی. اور اس پر جب ہم نے بات کی تھی تو یہ بات آ گئی تھی سامنے کہ سورہ اقامت میں ایک عام انسان کے حوالے سے، عام آدمی کے حوالے سے دعا سامنے آنے والی. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ طاقت تو وہی ہوتی ہے جو ان کو ملی، یعنی یہ طاقت کوئی طاقت ہی نہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہے. حالانکہ بات یہی ہے، بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے کسی کو، جو طاقت دیتا ہے کسی کو، جو کہیے کہ اسے دنیا کے اندر کو مقام دیتا ہے، تو یہ ہر آدمی کا معاملہ الگ الگ ہے. ہر آدمی کا، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ظرف کتنا ہے، یعنی ظرف کے مطابق ہوتا ہے نا معاملہ. یہ یعنی جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش کہہ رہا ہے. جسے شور دریا سے سمندر کا سکوت، اس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جتنے اس کے اندر اپنی اس چیز کو، اس قوت کو سمانے کی، سہنے کی صلاحیت ہے. بہرحال ایک دور ایسا بھی آتا ہے انسان کے اوپر. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر اس میں اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگ جو ہیں اپنی طاقت کا، اپنی توانائی کا، اپنی صلاحیتوں کا درست استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر درست استعمال نہیں ہوگا تو یہ غلط راستے پہ چلی جائے گی. یعنی یہی زمانہ جو ہے انسان کے لیے درستی کی طرف جانے، بہتری کی طرف جانے، ترقی کی طرف جانے، یعنی دین کے اعتبار سے، یا یہ کہ منفی سمت میں چلے جانا، یعنی اس کا معاملہ اسی اعتبار سے. تو اسی حوالے سے اس کا صحیح استعمال، یعنی جب آج کی تعلیم تربیت ہوگی تو صحیح رخ پر جائے گا. تو غرض یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کے حوالے سے بات کی، ماں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات کی. تو چاہے آدمی اس مقام پر ہو، چاہے آدمی ایک عام آدمی کے مقام پر ہو، دونوں جگہ اس کو ضرورت ہے. دونوں جگہ اس کو ضرورت ہے کہ اسے شیطان کے شر سے بچنے اور صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی مجھے صلاحیت ملی ہے، جتنے بھی قوت ملی ہے، جتنا بھی اقتدار مجھے حاصل ہے، اس سب کے معاملے میں ہی میری پوچھ گچھ، ظاہر ہے کہ جس کو جتنا ملا ہے اتنی پوچھ گچھ ہونی ہے نا. اگر وہ اتنے بھی آپے سے باہر ہو گیا ظاہر سی بات ہے نقصان ہو جائے گا. اس معاملے میں اب یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پھر سے دہرانا ہے وہی بات جو پیچھے کر کے آئے ہیں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے. اچھا وہاں پر اس کے اندر ایک اور بات، یہاں توفیق کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ نے کیا بات کی تھی، مجھے اپنے قابو میں رکھ، ماں قابو کی بات کی. تو یہ بھی کیا اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی آپے سے باہر نہیں ہوتا. آج چونکہ سلطنت کے ساتھ اتنی بڑی قوتوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو یہ لفظ استعمال ہو گیا تھا. یہاں بھی وہ لفظ اپنی جگہ، اوزعنی کا لفظ وہی ہے، وہاں پر بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے. تو یہاں اس اعتبار سے ہے
کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وہاں جیسی انہیں سلطنت اور جو انہیں قوت اور اختیار و اقتدار حاصل تھا، لیکن یہاں بھی بات یہی ہے کہ بہرحال آدمی اپنے قابو میں رہے، قابو سے باہر نہ چلا ہو جائے. تو اس اعتبار سے یہاں وہی بات ہے توفیق کے الفاظ کے ساتھ میں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، یعنی اپنے قابو میں رہوں میں، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں کیا کروں، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یعنی یہ بڑی بنیادی بات ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے. یعنی بندہ مومن کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بننا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور شکر پر بڑی تفصیلی بات ہو چکی ہے، بات آپ کے سامنے. اور شیطان کا ہدف بھی کیا ہے؟ انسان کو ناشکرہ بنائے گا، انسان کو نعمتوں کا ناقدری کرنے والا بنائے گا، اس منصب اس مقام کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کی توہین کرنے والا بنائے گا. اس کا مقصد یہی ہے. مدعی سورہ اعراف میں مضمون سارا گزر چکا ہے. تو اب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ مجھے توفیق دے. یعنی کس بات کی ہے؟ کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کس بات پر؟ وہ نعمتیں جو تو نے مجھے بھی دی اور میرے والدین کو بھی عطا فرمائی. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ والدین سے بھی بہت کچھ پاتا ہے نا. والدین سے، والدین کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. اچھے والدین دیے، یعنی باصلاحیت دیے، سمجھدار دیے، علم والے دیے، دیندار، ان مختلف پہلو اس کے ہو سکتے ہیں. ہر والد اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین رویہ رکھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا سب کچھ کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ ان نعمتوں کا اثر اولاد تک جاتا ہے. والدین کو جو نعمتیں ملی ہیں یہ نعمتیں منتقل ہوتی ہیں. اگر نہ ملی ہوتی، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اس سے مستفیض نہیں ہوتا. تو نعمتیں پا رہا ہے. تو والدین سے اپنی یہاں تک، وہاں داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام تک کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر ایک عام آدمی اپنے والدین سے یہاں تک کی بات کر رہا ہے. تو یہ صرف استعمال کرنا اور میراث میں حاصل کر لینا اور جو کچھ خدمت ہوئی، جو تربیت تعلیم جو کچھ ملا پرواہ نہ کرنا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ نے ایسے والدین عطا کیے کہ جنہوں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا. ظاہر نعمت ہے وہ بھی، اور جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی اور اس کے ذریعے سے تمہیں ملی، تو یہ بھی شکر گزاری کی بات ہے کہ ان کو بھی شامل کیا، ان کو بھی شامل کیا. اور یہ ایک مشکل کام ہے، مستقل کام ہے، مشکل کام، مستقل کام جا رہا ہے کا حق ادا کرنا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ ہمیں دعا مستقل طور پر سکھائی گئی ہے نا. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر، میری مدد کر. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی میرے بس میں نہیں ہے، یعنی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی میں اس کا حق ادا کروں، میں یہ کام کر سکوں. تو کیا ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا یہ مانگنے کی، یہ دعا ہمیشہ مانگنے کی تاکید کی ہے. کہا کہ اس دعا کو ہمیشہ مانگا جائے. یعنی اللہ سے یہ دعا جو ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس میں 3 چیزیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ یعنی ذکر کی بات، شکر کی بات، اور عبادت کے اندر حسن عبادت، یعنی عبادت کے اندر بہترین عبادت کرنا، اس کے اندر جو خوبی کے ساتھ عبادت کرنا. تو غرض یہ کہ اللہ کی مدد چاہیے. مانگی ہے کہ ذکر، شکر اور حسن عبادت میں اللہ کی مدد شامل حال ہو تاکہ آدمی اس کا حق ادا کرے. تو اس کی بات جو ہے، تو آدمی جب دعا مانگتا ہے، ویسے تو بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، ایک تو دعا پڑھنا، دعا مانگنا، پھر کہتے ہیں دعا کرنا، یعنی دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی. تو بہرحال مانگنا اور کرنا کا معاملہ تو ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے. دعا پڑھنے کا معاملہ ہے کہ اس میں تو پتہ ہی نہیں ہے، بس پڑھ رہا ہے، خالی مانگ نہیں رہا ہے، کر نہیں رہا ہے. تو اس اعتبار سے بات یہ ہے کہ آدمی کو پتہ تو چلے مانگ کیا رہا ہوں. میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہے نا یہ کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، یعنی اللہ سے. لیکن شکر کا کوئی جذبہ ہی دل میں نہیں ہے، شکر کرنے کا کوئی ذہن میں تصور ہی نہیں ہے. شکر کرنا چاہتا ہے، شاکر بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، شکر کرنا چاہتا ہے، تب کہہ رہا ہے نا یہ. لیکن شکر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. تو دعا بیمانی ہو کر رہ جاتی ہے، دعا بیمانی ہو کر رہ جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے نکلی. یعنی آدمی واقعتاً دل سے مطلب کیا ہوتا؟ سمجھ بوجھ کے ہوتی ہے بات. دل سے کیا بات ہوتی ہے؟ سمجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے. جیسے وہ حدیث ہے اس میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. کیا مطلب ہے اس کا؟
دل تک نہیں جاتا ہے. جہاں سمجھ بوجھ کا معاملہ ہے, سمجھتا ہے, پوچھتا ہے, آگے اس پر اثر انداز ہوتا ہے, تو پڑھنا تو صرف اگر یہ بھی دعا بھی حلق سے نکلے اور دل سے نہ آئے, یعنی جہاں سمجھ بوجھ ہے, جہاں اس جذبے کے ساتھ ہے, مانگی جا رہی ہے, یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ پر, سوچنے کی بات ہے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ آدمی سوچ کے سمجھ کے ارادہ. تو دعا کے معاملے میں تو یہاں پر کہتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے, اے میرے رب کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور ایسے عمل صالح کی توفیق دے, ایسا عمل کروں, ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. ان اعمل صالح, عمل صالح یعنی صالح عمل کروں, نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے, ایسا نیک عمل کروں. تو نیک عمل کرنے کے حوالے سے ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عمل صالح کی بات ہے, عمل صالح ہی کی بات ہے. ایک عمل جو غیر صالح ہو, یعنی ایک تو گناہ کی بات ہوتی ہے, ایک نیکی کی بات ہوتی ہے, یعنی دو الگ الگ چیزیں. وہ عمل غیر صالح, عمل غیر صالح ہے, وہ یہ عمل صالح عمل ہے جو نیکی کا عمل ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صالح عمل جو ہے وہ غیر صالح بن کر رہ جاتا ہے. یعنی ایک معاملہ تو اس طرح بھی ہوتا ہے, یعنی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا. یعنی جو عمل اللہ کے پاس مقبول نہ ہو اس کی بہت سی بنیادیں ہو سکتی ہیں. نیت کی خرابی ہے, ریاکاری ہے, خود پسندی ہے, فخر و غرور ہے, دنیا طلبی ہے, یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اس عمل کو ضائع کر دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو دکھ دے کر اور احسان جتا کر خاک میں نہ ملا دو, باطل نہ کر دو, ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا تبطلوا, نہ باطل کرو, نہ ضائع کرو صدقات, تمہارے صدقات ہیں. اور کیا باتیں صرف یہاں پر دو باتیں, بالمن والاذی, یعنی احسان جتا کر دکھ دے کر, یعنی کیا ہوا عمل صالح بیکار و ضائع ہو گیا. ایک پہلو تو یہ اپنی جگہ موجود رہے گا, یہ موجود رہے گا کہ ایسا عمل جو اللہ کے پاس رضامندی کا درجہ حاصل کر لے, یعنی مقبول ہو جائے, ایسا عمل, یہ بات. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہر عمل کا معاملہ ہے تو ایسا عمل, تو اس معاملے میں یہ بات بھی بنتی ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی جیسے آپ کے کہ ہر عمل مقبول ہو, میرا عمل جو ہے میں ایسے اعمال کروں, میں ایسے صالح اعمال کروں کہ وہ اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ حاصل کریں, مقبول عمل ہو جائیں تاکہ اس کا بدلہ ملے. یعنی پھر اس کے نتیجے میں آدمی جزا کی بات کرے گا نا. جو عمل مقبول ہی نہ ہو, جو رد کر دیا جائے, ظاہر سی بات ہے لوٹا دیا گیا, ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ. تو ایک بات تو یہ آ گئی سامنے. دوسری بات کیا ہے کہ ایسا عمل صالح سے اللہ راضی ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ آدمی جب کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنا, دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیا یہ طریقہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور روزہ نہ رکھے, آدمی روزہ رکھے اور زکوٰۃ نہ دے, آدمی زکوٰۃ دے لیکن رشوت لے, آدمی بے ایمانی کرے, یعنی یہ سارے معاملات, یا آدمی رزق حلال کمائے مگر فسق و فجور حرام میں اسے استعمال کرے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو اللہ راضی ایسے نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی بساط بھر ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے, فرما برداری اختیار کرے, یعنی پورے دین پر عمل کرے. صرف نام لے کر نہ رہ جائے پورا دین پورا دین, یعنی تماشا بنا کر کہ نام تو لے پورے دین کا لیکن دین کی جزیات تک محدود ہو کر رہ جائے, ختم. اور جو بڑے بڑے ستون ہیں دین کے, یعنی جو شریعت کا نفاذ ہے, جو شریعت کا قیام ہے, جو شریعت کے نفاذ کا اللہ نے اس کی بنیاد, اس کی روح بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی آیت 25 ہے, اور آگے بھی بات چل رہی ہے ابھی تو, یعنی اور بھی آگے بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک جو اس کا جو پہلو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے لقد انزلنا, اللہ نے رسول بھیجے, اللہ نے رسول بھیجے, ارسلنا رسولنا بالبینات, روشن نشانیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, یعنی سب کا مقصد کیا تھا کہ عدل پر قائم کیا جائے انسانوں کو, عدل پر, لیقوم الناس بالقسط, کہ انسان عدل پر قائم ہو جائے. تو عدل پر کب قائم ہوتے ہیں کہ جب عادلانہ نظام قائم ہو جاتا ہے. یعنی اسلام کیا ہے؟ وہ عادلانہ نظام ہے جس پر انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آدمی کو قائم ہونا ہے, یعنی عدل کا نظام.
تو جہاں اس کا تصور ہی نہ ہو، جہاں دنیا ظلم سے بھری پڑی ہو، آدمی خود ظلم کر رہا ہو اور ظالموں کا ساتھی بنا ہوا ہو، پھر وہ کہے کہ صاحب وہ تو پورے دین پر عمل کرا، کیسی حماقت کی بات ہے؟ دین کی اصل بات کو اس کے سامنے نہیں رکھا، اس نے اپنے سامنے نہیں رکھا، اس پہلو کو نظر انداز کر دیا، تو سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے۔ اس اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے بات کیا ہے کہ پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر اگر اگر ہم اس سوال کو حل کریں، یعنی اس جملے کو اس کے بارے میں بات کریں کہ اس کا کیا ایک جملے میں جواب دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، جدوجہد کی جائے۔ دیکھیے آدمی اس جدوجہد کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان اس لائق نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ مکمل دین کو وہ قائم کر دے، ٹھیک ہے؟ اپنی بساط پر کرتا ہے کام، خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اس سرزمین کے اعتبار سے بھی، یعنی شریعت کے جتنے احکامات ہیں اس کے سامنے، تو لیکن جب وہ اس کے لیے کوشاں رہتا، کوششیں کرتا، اور اجتماعی حوالوں سے خصوصیت کے ساتھ جب بات آتی ہے کہ جب وہ کوششیں اس مقام تک پہنچ جائیں اور معاشرے میں اسے پذیرائی حاصل ہو جائے، یقین نفاذ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ضائع کر دے انسان کے عمل کو۔ تو غرض یہ کہ پھر اسی لیے اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی۔ جس نے کہا ہے کہ میں ایسا عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے، تو اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اصل ہدف یہ ہے، اور اسی کے لیے عمل صالح کر رہا ہے۔ تو اصل ہدف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ایسا عمل صالح جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اقامت دین کی سعی، جدوجہد، یعنی پورے دین کو آدمی قائم کرنے کی کوشش، صحیح جدوجہد میں لگا رہے۔ تو اس دین کے اندر نماز بھی ہے، اس دین کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اس دین کے اندر روزہ بھی ہے، اس دین کے اندر عہد کی پاسداری بھی ہے، اس کے اندر سچائی بھی ہے، اس میں عقل حلال بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے، کوئی چیز سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز سے باہر تو نہیں ہے۔ تو گویا کہیے کہ آدمی پہ پورے دین کے حوالے سے اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات ہے، اللہ کا حکم نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پوری طرح لگا ہوا ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت عطا کی ہے اپنے رب سے لے کر، تو اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اس پر نافذ کرنے۔ اقامت کا مطلب کیا ہے؟ قائم ہو جانا، اس پر آدمی کا گویا کہ یہ قائم ہو کر اس کو اپنی زندگی میں قائم کر لینا، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ اس کی حقیقی شکل یہ ہوگی کہ مکمل طور پر ہی کام انجام پا جائے، اس کے لیے کوشاں رہنا۔ تو یہ بات ہے کہ عمل صالح، ایسا عمل صالح جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اسے ایک جملے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو اس معاملے میں کس درجے کی یعنی فکر مندی ہونی چاہیے، یعنی اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ فکر اٹھ چکی ہے، آج ہمارے معاشرے سے یعنی آدمی عمل صالح کی بات کرتا بھی ہے، بس ایسے ہی کرتا ہے، یعنی جو ہو جائے پر ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ کر لیا غنیمت، وہ کر لیا غنیمت، اتنا ہو گیا ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا صحیح ہے، اس کے ذریعے سے کام ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے کام ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، اور اسی کے ذریعے سے صحابہ تک بات منتقل ہوئی، ان کا عمل۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب ہم وہاں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ پورے دین پر، یعنی جتنا بھی ہے، چاہے اس کے اندر معاشرت آتی ہے، چاہے اس کے اندر معیشت آتی ہے، چاہے اس کے اندر سیاست آتی ہے، چاہے اس کے اندر ریاست آتی ہے، چاہے اس کے اندر عدلیہ آ جاتی ہے، یعنی جو کچھ بھی آ جاتا ہے، سب کے حوالے سے اس دین کے اصولوں پر انہیں قائم کر دینا۔ یہ فکر آدمی کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ بات یہاں موجود ہے۔ عمل صالح ترضیٰ۔ اب اس کے بعد اضافی چیز جو سورہ نمل میں نہیں تھی، یہاں سامنے آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی وہاں پر اس جملے کے بعد بات بدل گئی تھی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وہاں یہ بات ہو گئی تھی، بات ختم۔ یہاں یہ مزید اضافہ ہو رہا ہے اس دعا کے اندر، کیا ہوا؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے، یعنی اس کو نیک بنا کر اصلح لی میرے لیے نیک کر دے، یعنی جب وہ نیک ہو گئے تو کیا ہوگا؟ مجھے بھی اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے، یا یوں کہ یہ میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ فرقان نے پڑھی تھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، قرة اعین،
یعنی وہاں پر بات تھی نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو قرۃ اعین تک کی بات جو کر رہے ہیں کیا ہے کہ اے اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا کہ میری ازواج اور میری اولاد ان کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. یعنی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ ایک نیک آدمی کو ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ جب وہ صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تب ٹھنڈک ملتی ہے. اگر بچے گمراہی کے راستے پر جا رہے ہوں، بچے جو ہے جہنم کے راستے پہ جا رہے ہوں، تو کیا آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی یا اس کی آنکھوں کے اندر کھٹک ہوگی؟ یعنی ہر وقت کا معاملہ یہ رہے گا. تو اس اعتبار سے اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، اسی حوالے سے. اور اس کا یہ پہلو بھی آتا ہے ہمارے سامنے، یعنی بس لے لی میرے لیے، میرے لیے. یعنی آدمی کو بھی اگر اولاد نیک ہوگی تو آدمی کو بھی اس کا آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا. کیا ملے گا؟ نیک اولاد کیا ہوگی؟ والدین کی خدمت گزار ہو، والدین کی فرما بردار ہو، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے گی. لیکن جب اولاد شقی ہو، فاجر ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق ادا کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات والدین کا حق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اس اعتبار سے بھی یہ بات ہے. تو بنیادی طور پر یہاں کیا بات ہو گئی کہ اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. تو اللہ سے یہ دعا کرنی، یعنی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دعا کے ساتھ عمل لازمی ہوتا ہے، جو بات ابھی ہو چکی ہے کہ ہم اس راستے پر اپنی اولاد کو چلائیں جو راستہ انہیں دنیا سے یعنی دین سے دور کر دینے والا، غرق دنیا کر دینے والا، فحاشی اور بے حیائی اور منکرات میں مبتلا کر دینے والا. اور دعا یہ کریں واصلح لی فی ذریتی. یعنی عجیب تماشا بنے گا. یعنی ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں تعلیم دلائیں، ان کی وہ تہذیب و تمدن بنائیں، ان کے اندر ان کو اس راستے پر چلائیں، وہ آداب انہیں دیں، وہ چیزیں انہیں سکھائیں، ان کا مستقبل ان کے سامنے اس طرح بیان کریں. اور یہی تو ہے سب کچھ، یعنی انہیں پکا دنیا دار بنا دیں اور پھر یہ کہیں واصلح لی فی ذریتی. تو اصلح لی فی ذریتی کے ساتھ ساتھ پھر آدمی کو صالح عمل کی طرف انہیں لے کر آنا، یعنی دین کا علم انہیں دینا، دین کی سمجھ انہیں دینا، انہیں دیندار بنانے کی کوشش کرنا، خود دیندار بن کر ان کے لیے ایک مثال قائم کرنا. یہ سارے کام کرنے ہوں گے، پھر یہ دعا معنی خیز ہوگی. ورنہ کیا ہوگا بات کہ کچھ رہا ہے کر کچھ رہا ہے، یعنی چاہتے عملاً دھکا دے رہے ہیں ادھر اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ ادھر آ جائے، عملاً خود دھکا دے رہے ہیں ادھر. تو واصلح لی فی ذریتی. اور پھر کیا کہا ہے بات؟ انی تبت الیک وانی من المسلمین، انی تبت الیک وانی من المسلمین. پھر کیا کہا مزید؟ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمین میں سے ہوں، تابع فرمان بندوں میں سے ہوں، یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں، میں مسلمین میں ہوں. وانی من المسلمین، میں طے کر چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تابع فرمان ہوں. یعنی یہ بات طے کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو انی تبت الیک کی بات آتی ہے تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ ہی کی طرف پلٹنا. یہاں ضروری نہیں ہے کہ آدمی گناہ گاری سے پلٹ کر جو ہے اور نیکوکاری کی طرف آ رہا ہے، معصیت سے پلٹ کر جو ہے وہ اطاعت کی طرف آ رہا ہے، یہ بات نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بھی ساتھ کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اتنی ساتھ میں. تو اس میں ان کی بات بھی آگے آ رہی ہے. اسی حوالے سے بات سامنے آتی ہے کہ جب یہ بات کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو کیا کس حوالے سے ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع. تو یہ بات یہاں پر ہے کہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا. اور یہ بات اس کا اعلان کر دیا میں تو ہوئی فرما بردار لوگوں میں سے، میں یعنی نافرمان یعنی غدار نہیں ہوں، میں نافرمان نہیں ہوں، میں نے اپنے لیے اپنا مقام کا تعین کر رکھا ہے، میں مسلم ہوں. تو مسلم یہاں اپنے لغوی معنوں میں بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات مکمل کرتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ بعد الصدق الذی کانوا یوعدون، بعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اس اللہ تعالیٰ باقی ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اب یہاں جو بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ طرز عمل کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟
بات شروع ہوئی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے شروع ہوئی تھی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت دکھائی, تو پھر اس کے نتائج بتائے اللہ نے کہ پھر ان کے لیے کیا ہے, کوئی خوف اور غم نہیں ہے, اور ان کے لیے کیا ہے, وہ اصحاب الجنہ ہے, جزاء بما كانوا يعملون, اپنے عمل کے نتیجے میں جو عمل کیا اس کا اللہ بدلہ ان کو یہ دے رہا. حالانکہ جنت انسان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے, بدلہ نہیں ہے, اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے. لیکن چونکہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مستحق آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ عمل ہی کو بنیاد بنا کر کہہ دیتے تاکہ انسان عمل پر لگا رہے, سمجھ لے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, اللہ کی رحمت اس کے فضل کا مستحق نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد مزید بات بتائی, والدین کی بات ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہاں جو ہے کہ ایک ایسا فرد کہ جو اپنے والدین کا حق شناس بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ آگے جو نقشہ دوسرا آ رہا ہے, دوسرے فرد کی جو دوسری مثال جو سامنے آ رہی ہے وہ والدین کا نافرمان ہے. یہ والدین کا فرما بردار ہے, ساتھ ساتھ اپنے رب کا فرما بردار ہے. تو رب کے ساتھ کیا تعلق ہے, پھر شکر گزاری کی اللہ سے توفیق مانگتا ہے, اولاد کے لیے صالح بننے کی توفیق مانگتا, عمل صالح کی توفیق مانگتا ہے, اللہ کی رضا کی طلب کا جائز کا اظہار کرتا ہے. یعنی ساری باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کیا کہتے ہیں, اولئک, یہی اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں یعنی جن کے یہ جذبات ہیں, جن کی یہ دعا ہے, جن کا یہ عمل ہے, جن کا یہ راستہ ہے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, نتقبل عنہم, کہ جن سے ہم قبول کریں گے, ہم ان کے احسن ما عملوا, ان کے نیک اعمال کو قبول کریں گے. دیکھیں انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے, انسان زندگی میں نیک اور بد اعمال کرتا جاتا ہے, یعنی اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں. انسان جتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو گویا کہیے کہ محتاط رہتا ہے, اپنے عمل کو درست کرتا ہے, اس کے باوجود کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں, اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ غلطیوں کا مشن لے کر چل رہے ہوں, یعنی جو اسی پر عمل پیرا, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان سے غداری سرزد نہیں ہوتی ہے, یعنی وہ بے وفا لوگ نہیں ہوتے. کبھی آدمی سوچتا ہے اچھا یہ بھی آتی ہو رہی, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ غلطیاں, ان غلطیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اس مقام تک نہیں پہنچتے, اس معیار تک نہیں پہنچتے, پھر بھی کبھی کم کبھی اونچ نیچ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی برائی ونتجاوز عن سیئاتہم, اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. اور پھر یہ جو کہا نتقبل عنہم احسن ما عملوا, تو یہ بات بھی پہلے بھی گزر چکی ہے, ابھی آ گئی ہمارے سامنے کہ انسان کے عمل کا جو معاملہ ہے, یعنی اس کے عمل کی کیفیت جو ہے گھٹتی بڑھتی ہے. کبھی بہت ہی زبردست قسم کا معاملہ ہوتا ہے, آدمی ارے کبھی نماز بہت ہی اچھی نماز پڑھ لی گئی, کبھی بس ہو گیا ایسے ہی کام چلا ہوا وہی معاملہ ہو گیا. یعنی کسی بھی معاملے میں عمل کی کوالٹی کا جو معاملہ ہے, یعنی اس کی جو کیفیت کا تعلق ہے, کبھی بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی کم اچھی ہوتی ہے, کبھی بہت اچھی ہوتی ہے کبھی کم اچھی ہوتی ہے, کبھی بات خوب چلی اور کبھی چل ہی نہ سکی. یعنی معاملات میں انسان کام کر رہا ہے نا اس معاملے میں, کبھی جذبات کہاں پہنچ گئے, کبھی بات چلی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, کبھی بات ہوئی اور دل رقیق ہو گیا, اور کبھی بڑی سے بڑی بات پر بھی ایسے گزر گئے. یعنی انسان کی کیفیات ہیں, یعنی انسان عمل کے معاملے میں بھی مختلف کیفیات کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, جو بہترین ہے, جو اعلیٰ درجے کے نیکی ہے, اس کو بنیاد بنا کر بدلہ دیں گے. کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا. یا تو ہر آدمی ایوریج نکال رہا ہوتا ہے, ایوریج نکالو, یعنی کہتے ہیں نا انصاف بھی کریں گے تو کیا کہیں گے, کچھ اچھا ہے کچھ خراب ہے, ایوریج نکال لو, صاحب کیا بنتا ہے, اوسط پر بات ہو جائے گی. اوسط کیا ہے, اللہ تعالیٰ اوسط کی بات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ اوسط کی بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہاں خراب جو بھائی ایسا کبھی ایسا بھی تو کیا ہے اس کو بنیاد بنا لیا جائے, نہیں, اوسط کی بات بھی نہیں کرتے. بلکہ کہتے ہیں جو بہترین عمل ہے اسے بنیاد بنا کر تمہیں بدلہ دیں گے, اور جو برائیاں ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ, ان کی برائیوں سے درگزر کر جائیں گے. اتنا بڑا فضل ہے, اتنا بڑا احسان ہے. تو اللہ ہی کا یعنی اس کا گردہ, جیسے کہ دل گردے کی بات کیا, اس کی داد و دہش ہے کہ وہ ایسے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ورنہ انسان تو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس درجے میں پہنچ نہیں پاتا, مشکل ہی ہوتی ہے. بہرحال یہاں ہماری بات بتائی, لیکن کرنا چاہیے, ہونا ہی چاہیے. ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, کبھی کسی کی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے اس نے کبھی ہمارے ساتھ کیا معاملہ بھی کیا, یعنی یہ بھی ہو چکا ہے. ایسا بھی آدمی یاد رکھے
یعنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہی معیار ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بہترین اعمال کی بنیاد پر یہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ اسے قبول فرما کے ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. پھر کیا فی اصحاب الجنہ، یہ اصحاب الجنہ ہے، جنت کے لوگ ہیں، جنت میں شامل ہوں گے، اہل جنت میں ہوں گے. اور وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. یہ سچا وعدہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں جگہ جگہ بھرا ہوا ہے. ابھی پہلی بات ہو رہی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنہ. وعدہ ہی تو ہے یہ. ایسے دوسرے مقامات پر بھی وعدے کیے گئے کہ جب اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں، اس راستے پہ چلیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ پر خیر کر دے گا، کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے اور ہمارے حق میں بھی فیصلہ فرما دے کہ ہمیں اہل جنت میں شامل کرے اور ہمارے بہترین اعمال کی جزا ہمیں دے اور ہمارے گناہوں سے ہمیں صرف نظر فرمائے اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.